پھر ایک تیسرا موقع اللہ نے اور بنا دیا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ زاہد القوصری. یہ علماء احناف کے وکیل سمجھے جاتے ہیں. عرب لوگ بھی ان کے علم کے معترف ہیں. بڑے عالم بزرگ تھے. ان کی خدمات بہت ہیں, بہت کتابیں ہیں, اور ان کے شاگرد بھی بہت ہیں. اور ان سے جو آگے ان کے شاگرد تھے وہ بھی دنیا کے بڑے بڑے محدثین بنے. تو ہم لوگ ترکی میں تھے, استنبول میں. مجھے کسی نے بتایا کہ جی علامہ زاہد القوصری کے جو آخری شاگرد ہیں نا, تو وہ اس وقت استنبول میں ہیں مگر بیمار ہیں. حکومت نے لوگوں کے ملنے پر پابندی لگوا دی ہے. یعنی ترکی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نابغہ اثر ہستی ہیں, لہذا ان کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو حکومت نے 5-7 ڈاکٹروں کو متعین کیا ہوا ہے. وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں, اور مجمع کو نہیں ملنے دیتے کہ کسی سے بیکٹیریا, وائرس, یہ وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور اتنی قیمتی جان ضائع ہو جائے گی. تو وہ اپنی نمازیں تو گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, البتہ جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. لو جی 2 دن باقی تھے, وہ 2 دن ہم نے خوب اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ وہ آئیں مسجد میں اور ہمیں موقع مل جائے اور ہمیں حدیث کی اجازت مل جائے ہم سے. خیر جمعہ کے دن وہ آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ حکومت نے مسجد میں ان کے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنایا ہوا تھا, جس سے اتصال صف تو ہو جاتی تھی, لوگ انہیں دور سے دیکھ بھی سکتے تھے لیکن مل نہیں سکتے تھے, ملنے پہ پابندی تھی. چنانچہ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو ان کا خادم جو تھا وہ اس شیشے کے کمرے سے باہر نکلا. تو میں ذرا آگے ہوا, میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں حضرت کی زیارت کے لیے آیا ہوں پاکستان سے. تو اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام ذوالفقار احمد نقشبندی. تو اس کو نہیں پہچان تھی. اس نے اندر جا کے کہا جی کہ پاکستان سے ایک عالم ذوالفقار احمد نقشبندی آئے ہوئے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت نے نام کہیں سنا ہوا تھا. تو وہ تو کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہ مجھے ان سے ملنا ہے. اب باہر سے میں اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوں کمرے میں, تو دروازے کے اوپر 2 دکتور کھڑے تھے. ایک نے ان کو کہا جی کہ آپ ان سے نہیں مل سکتے. ان کا کیوں؟ کہ جی یہ پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستان میں تو ہائیجینک کنڈیشن بہت خراب ہے, پتہ نہیں کیا بیکٹیریا اور کیا وائرس لے کے یہ بندہ وہاں سے آیا ہوگا. تو ہم تو یہ بھی نہیں اجازت دیتے کہ یہ آپ سے مصافحہ کرے یا آپ اس سے مصافحہ کریں. لو جی یہاں میں کھڑا ہوں, یہاں 2 دکتور کھڑے ہیں اور ادھر وہ کھڑے ہیں. تو دکتور نے منع کر دیا جی کہ آپ ان سے نہیں مل سکتے. اب میں دل میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ مہربانی فرما کوئی ملاقات کی صورت مل جائے. انہوں نے پھر اس دکتور سے کویسچن کیا کہ تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اس نے کہا جی کہ ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں حکومت کی طرف سے آپ کو بیماریوں سے بچانے کی ہر احتیاط کرنے کے لیے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا اگر مجھے ان سے ملنے پر کل کی جگہ آج موت آتی ہے نا تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. ایسا انہوں نے جواب دیا کہ وہ دکتور خاموش ہو گیا اور وہ آگے بڑھے. میں نے بھی دور سے ان سے مصافحہ کیا اور پھر ان سے یہی کہا کہ حضرت میں آیا تھا حدیث کی اجازت کے لیے, اگر آپ اجازت. تو انہوں نے حدیث کی اجازت آپ فرمائی. پھر انہوں نے لکھی ہوئی کتاب بھی دی. اس کتاب کو جب ہم نے دیکھا تو واقعی علامہ زاہد القوصری کے واسطے سے وہ حدیث کی سند بہت عالی تھی, جو بہت کم لوگوں کو اس وقت حاصل ہے.